سبق نمبر 16 ضمیر مرفوع منفصل، وہ ضمیر مرفوع ہے جو عامل رافع سے ملی ہوئی نہ ہو۔ یہ 14 ہیں۔ یہ بیان چل رہا ہے اس میں غیر متمکن کی قسموں کا۔ اس میں غیر متمکن کہتے ہیں کہ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اس میں غیر متمکن کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ تو مبنی الاصل تو 3 ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ اور ان مبنی الاصل کے جو مشابہ چیزیں ہیں وہ 8 چیزیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن جو ہے یہ وہ باتیں چل رہی ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتی ہیں۔ تو مبنی الاصل کے جو مشابہ ہوتی ہیں ان چیزوں میں سے مضمرات بھی ہیں یا ضمیریں بھی ہیں۔ اور ضمیر کہا جاتا ہے ان الفاظ کو جو نام کی جگہ پر بولے جاتے ہیں کہ جن کا ذکر پہلے آ چکا ہو، چاہے صراحتاً آیا ہو یا کنایتاً یا حکماً آیا ہو۔ پھر ضمیر کی 5 قسمیں تھیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مرفوع متصل کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ یہ فاعل مرفوع کی ضمیر ہوتی ہیں، یعنی فاعل بنتی ہیں اور عامل رافع سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو ان کو مرفوع قرار دینے والا عامل ہوتا ہے یا جس کی فاعل بن رہی ہوتی ہیں تو ان ضمیروں اس فعل سے یہ ضمیریں ملی ہوتی ہیں۔ تو اب تک تو یہ تھا وہ ضمیر مرفوع متصل کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل کا تذکرہ ہے۔ تو ضمیر تو آپ سمجھ گئے کہ جو کسی نام کی جگہ الفاظ بولے جاتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ مرفوع کہتے ہیں ایسی ضمیریں جو عام طور پر فاعل کی جگہ پر ہوتی ہیں یا جو مرفوعات میں سے ہوتی ہیں، چاہے فاعل ہو، چاہے مبتدا ہو، چاہے خبر ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ یہ آگے آپ پڑھیں گے مرفوعات، تقریباً وہ 8 مرفوعات ہیں۔ تو اگر یہ ضمیریں مرفوعات میں سے آئیں، اور مرفوعات میں سے عام طور پر فاعل یا مبتدا خبر وغیرہ آتے ہیں، تو یہ جو ضمیر ہو اور مرفوع ہو، یعنی فاعل بن رہی ہو یا مبتدا بن رہی ہو یا خبر بن رہی ہو۔ اسی طرح سے منفصل ہو، یعنی عامل رافع سے جدا ہو۔ یہ اگر اس سے پہلے کوئی عامل آ رہا ہے یا بعد میں کوئی عامل ہے تو یہ جو عامل آ رہا ہے اس عامل سے جدا ہو، عامل سے ملی ہوئی نہ ہو۔ تو یہ ضمیر کبھی پہلے بھی آ جاتی ہیں اور کبھی آخر میں بھی آتی ہیں، دونوں طرح سے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ ضمیریں بعد میں آئیں گی تو یہ فاعل بنیں گی، اور اگر پہلے آئیں گی تو یہ ضمیریں مبتدا بنیں گی۔ دیکھیں، ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر مرفوع ہے جو عامل رافع سے ملی ہوئی نہ ہو۔ عامل رافع سے مراد یعنی وہ عامل جو ان کو رفع دینے والا ہے، وہ عامل جو ان کو رفع دینے والا ہے، یعنی جن کی وجہ سے ان کے اوپر پیش آ رہا ہے، جو اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن حکماً ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں جو کہ فاعل ہوتی ہیں فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو حقیقی ان کا اعراب ہے وہ اعراب ضمے کا ہے، پیش کا ہے، اور وہ پیش حکماً ہے۔ باقی جو اعراب ان پر لگا ہوا ہے یہ مبنی ہونے کی وجہ سے اعراب آ رہا ہے۔ تو وہ ضمیر مرفوع ہے جو عامل رافع سے ملی ہوئی نہ ہو۔ یہ 14 ہیں۔ انا میں، نحنو ہم، انتا تو، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 عورتیں وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ تو یہ ضمیریں ہیں، کتنی 14 ضمیریں ہیں۔ یہ 14 ضمیریں ہیں۔ یہ ضمیریں یا تو اگر فعل کے بعد آتی ہیں تو فاعل بنیں گی، اور اگر فعل کے شروع میں آتی ہیں تو یہ مبتدا بنتی ہیں۔ دیکھیں، یہ ضمیریں اکثر جملے کے شروع میں آتی ہیں۔ یہ ضمیریں اکثر جملے کے شروع میں آتی ہیں اور ترکیب میں مبتدا واقع ہوتی ہے اور بعد خبر، جیسے انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو یہاں پر جو انا ہے یہ ضمیر ہے اور مرفوع ہے کہ یہ مرفوعات میں سے مبتدا بن رہی ہے، اور منفصل ہے کہ جو اس کا جو عامل ہے اس عامل سے یہ جدا ہے، عامل سے ملی ہوئی نہیں ہے۔ تو انا مسلمن، یہ انا ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور
اس کو ترکیب میں مبتدا بنایا جائے گا اور ما بعد خبر ہوگا. ترکیب ہوگی انا مبتدا مسلم خبر، مبتدا خبر کا جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. فائدہ: کبھی کبھی یہ ضمیریں فعل کے بعد واقع ہوتی ہیں اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتی ہیں. تو یہ ضمیریں عام طور پر تو مبتدا بنتی ہیں، پہلے آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی تاکید پیدا کرنے کے لیے، فاعل کی تاکید لانے کے لیے ان ضمیروں کو فعل کے بعد میں بھی لے آتے ہیں. اگر یہ فعل کے بعد میں آتی ہیں تو یہ فاعل بنتی ہیں. کہتے ہیں فائدہ: کبھی کبھی یہ ضمیریں فعل کے بعد واقع ہوتی ہیں اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل بنتی ہیں. تو اگر فعل معروف ہے تو فاعل بنے گی، اور اگر فعل مجہول ہے تو نائب فاعل بنے گی. جیسے ما ضرب الا انا، ما ضرب الا انا، نہیں مارا مگر میں نے، نہیں مارا مگر میں نے، یعنی میں نے ہی مارا. تو یہ اس بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ میں نے ہی مارا ہے، تو اس طرح سے جملہ استعمال کرتے ہیں ما ضرب الا انا. تو یہ جو انا ضمیر ہے یہ ضربہ کا فاعل بنے گی. نہیں مارا تجھ کو مگر میں نے، یہ تجھ کو اس میں انہوں نے زائد لگا دیا، ورنہ عبارت تو اس نے ما ضربہ کا الا انا. اگر ہم کا بھی اس میں لگاتے ہیں تو تب یہ ترجمہ ہوگا، ورنہ ما ضربہ الا انا کا ترجمہ ہوگا نہیں مارا مگر میں نے. تجھ کو جو لفظ ہے یہ زائد ہے. ما ضرب الا انا، نہیں مارا گیا مگر میں، نہیں مارا گیا مگر میں. تو یہاں ترکیب اس طرح ہوگی، ما ضرب پہلے والے کی ترکیب اس طرح ہوگی ما ضرب فعل الا حرف استثناء انا فاعل. ما ضرب یہ فعل اور الا حرف استثناء انا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ما ضرب الا انا، ما ضرب فعل مجہول الا حرف استثناء انا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس طرح سے ان کی ترکیب ہو جائے گی. تو یہ جو ضمیریں ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم مثال لے سکتے ہیں. جیسے ما قرأ الا نحن، ما قرأ الا نحن، نہیں پڑھا مگر ہم ہی نے، نہیں پڑھا مگر ہم ہی نے. یا اسی طرح سے نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں. نحن طلاب، ہم طلبہ ہیں. نحن مدرسون، ہم استاد ہیں. یا انتم طلاب، انتم طلاب، تم طلبہ ہو. تو یہ جو ضمیریں ہیں پہلے لائیں گے اور یہ ضمیر مرفوع منفصل کہلاتی ہیں، مبتدا بنتی ہیں اور فعل عامل سے جدا ہوتی ہیں، ملتی نہیں ہیں. نمبر 2، ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل یہ اب تک تھی مرفوعات والی ضمیریں کہ وہ فاعل بنے، مبتدا بنے یا خبر بنے، یہ ضمیر ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ضمیریں وہ ہوتی ہیں جو کہ مفعول کی جگہ پر واقع ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں وہ ہوتی ہیں جو مفعول بنتی ہیں. آگے آپ پڑھیں گے منصوبات کا تذکرہ، یعنی کن کن چیزوں پر نصب آتا ہے، کن کن چیزوں پر زبر آتا ہے، اس کا تذکرہ آگے آپ پڑھیں گے. تو ان میں جن کے اوپر زبر آتا ہے مفعولات بھی آئیں گے، 5 مفعول ایسے آئیں گے کہ جن کے اوپر زبر آتا ہے. تو ان سارے مفعولوں کو جن کے اوپر نصب آتا ہے ان کو منصوبات کہا جاتا ہے. تو یہ جو ضمیریں ہیں، ضمیر کی تیسری قسم ایسی ضمیر ہے جو منصوب ہوگی یعنی مفعول باقی ہوگی، متصل ہوگی یعنی فعل سے ملی ہوئی ہوگی، جدا نہیں ہوگی. تو ایسی ضمیریں وہ بھی 14 ہیں جو فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہیں اور مفعول بنتی ہیں. تو اعراب حقیقی ان کا نصب کا ہوتا ہے یعنی زبر کا ہوتا ہے، لیکن جو مبنی ہونے کی وجہ سے ان پر اعراب بدلتا نہیں ہے، بلکہ جو ان کو اعراب پہلے مل گیا ہے وہی اعراب ان ضمیروں کا رہتا ہے. ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر منصوب ہے جو عامل ناصب سے ملی ہوئی ہو، جو عامل ناصب سے ملی ہوئی ہے، یعنی اس عامل سے ملی ہوئی ہو جو نصب دینے والا یعنی فتح و زبر دینے والا ہوتا ہے. تو جو عامل ناصب سے ملی ہوئی ہو یہ 14 ہیں. یا مجھے، مجھ کو، یا کا استعمال بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن یا کے ساتھ، یا سے پہلے جب فعل کے ساتھ ہم اس کو ملاتے ہیں تو نون بڑھا دیتے ہیں، نون وقایہ یعنی نون یا کو پڑھنے کے لیے اس میں نون بڑھا دیتے ہیں. جیسے ذرا بنی، جیسے ذرا بنی تو اصل میں تھا وہ ضربہ فعل
اور اس میں ضمیر ہوا اس کا فاعل اور یا جو ہے وہ مفعول بنتی، لیکن یا چونکہ پڑھا نہیں جاتا اس لیے اس سے پہلے نون بڑھا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں ضربنی، پڑھتے ہیں ضربنی۔ تو اسی طرح سے نا، جیسے ضربا ضربتنا، ضربتنا مارا تم نے ہم کو، ضربتنا مارا تو نے ہم کو، تو یہ نا ضمیر مفعول بنے گی، ضربتنا ضربتا فعل اور تا ضمیر فاعل اور نا مفعول، فعل فاعل مفعول سے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے مثالیں اس کی بن جائیں گی۔ نیچے انہوں نے سب کی مثالیں دے رکھی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے مثالیں صرف 6 دی ہیں، یعنی 12 دی ہیں، اور 2 مثالیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ تو نہ یہاں اوپر دے رکھی ہے 2 مثالیں، ضربنی اور ضربتنا، ضربنا یہ مثالیں انہوں نے دے رکھی، 2 مثالیں یہ ہیں اور 12 مثالیں نیچے آ رہی ہیں، تو کل 14 مثالیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جو 14 ضمیریں ہیں ان میں یا ہے، اس کا ترجمہ مجھے اور مجھ کو سے ہوتا ہے، اور نا ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہم کو سے ہوتا ہے، اور کا تجھ ایک مرد کو، کما تم 2 مردوں کو، کم تم سب مردوں کو، کی تجھ ایک عورت کو، کما تم 2 عورتوں کو، کننا تم سب عورتوں کو، ہو اس ایک مرد کو، ہما ان 2 مردوں کو، ہم ان سب مردوں کو، ہا اس عورت کو، ہما ان 2 عورتوں کو، ہننا ان سب عورتوں کو۔ یہ ضمیریں اگر فعل کے آخر میں آئے تو ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوتی ہیں، یہ ضمیریں اگر فعل کے آخر میں آئے تو ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوتی ہیں، جیسے ضربنی، ضربنی ترکیب ہوگی، ضربہ فعل، اس میں ضمیر ہوا اس کا فاعل اور نی مفعول۔ میں نے بتایا کہ اصل تو یا ضمیر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے متکلم کے لیے، لیکن اس کو چونکہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے اس سے پہلے نون لگا دیتے ہیں اور ضربنی پڑھا جاتا ہے، اور ترجمہ ہوگا اس نے مجھ کو مارا۔ تو یہاں جو یا ضمیر ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے مجھ کو، یا کہتے ہیں ضربنی اس نے مجھے مارا، مجھے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مجھ کو بھی کر سکتے ہیں۔ ضربنا اس نے ہم کو مارا، تو یہاں پر نا ضمیر جو ہے اور فعل سے ملی ہوئی ہے، ترکیب ہوگی ضربہ فعل، اس میں ضمیر ہوا فاعل اور نا مفعول، فعل فاعل مفعول سے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح سے ضربہ کا اس نے تجھ کو مارا، ضربکما اس نے تم دونوں کو مارا، ضربکم اس نے تم سب کو مارا، ضربہ کی اس نے تجھے ایک عورت کو مارا، ضربکما اس نے تم 2 عورتوں کو مارا، ضربکننا اس نے تم سب مردوں کو مارا، تم سب عورتوں کو مارا۔ ضربہو اس نے اس ایک مرد کو مارا، ضربہما اس نے ان 2 مردوں کو مارا، ضربہم اس نے ان سب مردوں کو مارا، ضربہا اس نے اس ایک عورت کو مارا، ضربہما اس نے ان 2 عورتوں کو مارا، ضربہن اس نے ان سب مردوں کو، سب عورتوں کو مارا۔ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہاں تک تو یہ ہوا فعل کا معاملہ کہ اگر فعل کے بعد یہ ضمیریں آتی ہیں تو یہ ضمیریں منصوب کہلائیں گی، مفعول کہلائیں گی، منصوب ہوں گی اور مفعول کہلائیں گی۔ جیسے یہاں ضربہ کا میں کاف ضمیر آئی تھی تو یہ کاف ضمیر ضربہ کا فاعل بنی ہے، مفعول بنی ہے، ضربہ کا فاعل تو ہوا ہے اور کا مفعول ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ آگے پڑھیں گے کہ کچھ حروف ہیں جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ہے تو دیکھنے حروف، لیکن جس طرح سے فعل کا فاعل اور مفعول آتا ہے اسی طرح سے ان حروف کی اسم اور خبر آتی ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ جس طرح سے فعل کا فاعل اور مفعول آتا ہے اسی طرح ان حروف کی اسم اور خبر آتی ہے۔ تو یہ جب وہ ان حروف کے بعد اگر یہ ضمیریں آتی ہیں تو یہ ضمیر ان حروف کا اسم بنتی ہیں۔ دیکھیں، اگر حروف مشبہ بالفعل کے آخر میں آئے تو ان کا اسم واقع ہوتی ہیں، جیسے اننی بلا شبہ میں، یہ قرآن کریم میں ہے، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، یا اننی طالبٌ میں ہی طالب علم ہوں۔ تو یہ ترکیب اس طرح ہوتی ہے، انا حرف مشبہ بالفعل اور نون نی اس کا اسم اور طالبٌ اس کی خبر بن جائے گی مثال کے طور پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انا کانا لیتا لاکنہ لعلہ، یہ 6 حروف ہیں، یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے میں تو حروف ہیں لیکن ان کی اسم اور خبر بھی آتی ہے۔ ان کے بعد ایک اسم آتا ہے
جس کے اوپر رفع ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، وہ اس کا اسم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور خبر آتی ہے اس کے اوپر پیش آتا ہے، وہ اس کی خبر کہلاتی ہے۔ تو اگر حروف مشبہ بالفعل کے بعد یہ ضمیر آتی ہیں تو یہ ضمیر اس کا اسم بنے گی۔ تمرین: مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب اور ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل کی شناخت کیجیے۔ تو یہ جو ہے ترکیب آپ کو کر کے لانی ہے اور اس میں آپ کو پہچان کرنی ہے۔ مثال کے طور میں ایک دو بتا دیتا ہوں۔ نحن مسلمون، یہ ضمیر ہے اور مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا بن رہی ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور عامل سے جدا ہے، تو یہ مفعول، تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ ترکیب ہوگی نحن مبتدا، مسلمون خبر، مبتدا خبر میں جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ضربتکما، تو یہ میں نے تجھ کو مارا، تو یہ جو تو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب مرفوع متصل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل ہے، اور کا ضمیر منصوب متصل ہے، کا جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے۔ اسی طرح سے ضربت النہا، آواز کٹ رہی ہے۔ یہ آگے انت خائف قتل خالد ہن سامیات منعن احمد انت ذاہبۃ، یہ جو ہے آپ کو ترکیب یاد کر کے لانی ہے، کل کو آپ سے سنی جائے گی اور بالکل آسان ہے، میں نے پہلے سمجھا دیا ہے۔ اب میں جیسے سمجھاؤں ضربت النہا، تو اس میں جو تنہ ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور ہا ضمیر منصوب متصل ہے، منصوب اس وجہ سے کہ مفعول بن رہی ہے اور متصل اس وجہ سے کہ ملی ہوئی ہے۔ ترکیب ہوگی ضربت النہ فعل، اس میں ضمیر تنہ اس کا فاعل، ہا مفعول، فعل مفعول سنگین ملا فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔